پارہ نمبر 1 ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 61 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 61 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، عیسائی ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، کمیونسٹ وغیرہ، من آمنا جو بھی ایمان لایا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وعمل اور اس نے عمل کیے، صالحاً نیک عمل، فلہم پس باس ان کے، اجرہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی ڈر اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو ایمان کی دعوت دی ہے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کمیونسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، ایمان والے ہوں، سب کو جو ہے ایمان لانے کی دعوت دی ہے کہ وہ اللہ پر، اس کے پیغمبروں، اس کی کتابوں، قیامت کے دن فرشتوں پر ایمان لائیں۔ یہ سب کو دعوت ہے، دعوت عام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اسی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ساری دنیا کے لیے جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے دعوت جو ہے وہ ساری دنیا کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ساری دنیا کو جو ہے دعوت دیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے روکیں، اس کے ترجمے، اس کے سمجھنے سے روکیں۔ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کو اللہ کی قرآن کی تعلیم، اللہ کے قرآن کا پیغام دینا چاہیے۔ فرمایا ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اس کے رب کے ہاں اس کے ایمان اور نیک عملوں کا بدلہ ملے گا، اجر ملے گا، اور ان پر آنے والے وقت کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور گزرے ہوئے وقت کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جس سے پکڑا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ پختہ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور خاص طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے جو ہے کوہ طور تمہارے سروں پہ لٹکا کر تم سے پختہ عہد لیا کہ میری کتاب جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، تو خذو پکڑ لو، ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت انسان قوت کے، مضبوطی کے، واذکروا یاد کر لو، ما فیہ جو بیچ اس کے ہے۔ ہم نے جو ہے کوہ طور کے بارے میں تم سے عہد لیا، کوہ طور اپنا کتاب کے بارے میں، آسمانی کتاب کے بارے میں، کوہ طور کو تمہارے سروں پہ لٹکا کر کہ وعدہ کرو، پختہ عہد کرو، ورنہ گرا کر پہاڑ تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو ان سب کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، یعنی آسمانی کتاب، اس کے احکام، اس کے فیصلوں کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ باتیں اس کے اندر موجود ہیں ان کو یاد کرو، تاکہ قدم قدم وہ کام آئیں، ہر وقت وہ یاد رہیں اور وہ استعمال ہوں، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جس کتاب پہ عمل کرو گے، اللہ کی آسمانی کتاب پر عمل کرو گے، پھر پرہیزگاری ملے گی۔ اگر اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں گے، تو پھر جو ہے پرہیزگاری کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ثم تولیتم پھر منہ پھیرا تم نے، من بعد ذلک بعد اس کے، ہم نے کوہ طور کے پہاڑ کو تم سے عہد دے کر اس کی جگہ پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ پس اگر نہ ہوتی مہربانی اللہ تعالیٰ کی، علیکم اوپر تمہارے، ورحمت و رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور فضل ہے کہ اس نے تمہیں معاف کیا، درگزر کیا، تمہاری جہالت کو نظر انداز کیا، ورنہ تمہیں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ کہ علم تم جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، پھر سب کے بیچ ہفتے کے دن کے، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم واسے ان کے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ بنی اسرائیل یہودیوں، تمہیں یاد ہے کہ تمہارے گروہ نے جو ہے اللہ نے روکا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں،
انہوں نے جو ہے مچھلیاں پکڑیں، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتیں آزمائش کے لیے، آگے پیچھے مچھلیاں نہ آتیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ کنارہ توڑ کر پانی کا تو دریا کا کنارہ توڑ کر جو ہے پانی کو نشیبی جگہ میں، اور مچھلیوں کو جو تیر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی نشیبی جگہ میں لے جاتے اور آ کر دوسرے دن پکڑ لیتے۔ یہ انہوں نے اللہ کے حکم میں اپنی مرضی سے ترمیم کی، اپنی مرضی کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ جو ہے ان بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے 3 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا اس کو روکنے والا، تیسرا روکنے والوں کو روکنے والا کہ تم کیوں ان کو منع کرتے ہو، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روکنے والوں کو بچایا، مچھلیاں پکڑنے والوں کو اور جو نصیحت کرنے والوں کو روکتے تھے کہ تم ان کو نصیحت نہ کرے، ان کو ہی بندر بنا دیا۔ تو کسی کو نصیحت نہ کرنا جو ہے یہ بھی جرم ہے، خاموش رہنا، اللہ کا پیغام نہ دینا، یہ بھی جرم ہے، خاموشی جرم ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رئیس المنافقین، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بہتان لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے بہتان لگایا۔ صحابہ کرام پریشان تھے بہت زیادہ، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جو منافقین نے لگایا تو فوری طور پر جو ہے وہ اس کا رد عمل ہوتا ہے کہ بالکل غلط ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ تو سورہ نور کی 14 نمبر آیت ہے کہ انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلا دی صحابہ کرام کو، اور فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر تمہیں جو ہے جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے تمہیں دردناک عذاب پہنچتا۔ تو یہ سورہ آیت نور کی 14 نمبر آیت ہے کہ تم خاموش کیوں رہے، تم ان کے منافقین کے پروپیگنڈے کا جواب دیتے کہ یہ جو بالکل جھوٹ ہے، جب تم 4 گواہ نہیں لائے، تم نے اس بہتان پر جو ہے کوئی گواہ پیش نہیں کیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو خاموشی ہے، اس کو اللہ نے جو ہے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم پر اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نہ ہوتی تم پر، تو تمہیں اس معاملے میں خاموش رہنے پر تمہیں بڑا عذاب ملتا۔ تو یہ خاموش رہنا برائی کو دیکھ کر یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ اور اس آیت میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں جہاں ان کو جو ہے ان کو نصیحت کی گئی، ڈانٹ پلائی گئی، وہاں جو ہے ان کے یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ ایسے خوش نصیب ہیں جن پر دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ جملہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل جو ہے آخرت میں کامیابی کی جو ہے دلیل دے دی کہ ان پر آخرت میں بھی اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ تو یہ ہیں۔ اسی طرح جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کے بارے میں سورہ فتح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، جس وقت تمہارا ایمان ہے اس قرآن پر ویسا ہی ہوگا باقی دنیا کا ایمان، تو پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کی شان و عظمت جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 14 جو ہے، اس میں تو اللہ نے فیصلہ ہی فرما دیا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی، آخرت کا ذکر کیا کہ تم پر آخرت میں بھی اللہ پر جو ہے اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں دنیا میں عذاب دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خاموشی جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں، جس گروہ نے خاموشی اختیار کی، ان کو نہیں کہا کچھ بھی، ان کو بھی سزا دے دی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو خاموش رہنا جو ہے وہ جرم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی بھی شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روک دے اگر طاقت ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کہہ دے بھئی یہ برا کام ہے نہ کرو، اور زبان سے نہیں کہہ سکتا تو پھر فَبِنَفْسِهِ، پھر دل سے اس برائی کو برائی سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، 3rd کلاس ایمان یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا
اور ہم تو برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں، ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ہم تو جس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، بائیکاٹ کا حکم دیا ہے سورہ کافرون میں، اور اس کو جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں کافروں کے آئین کو، قانون کو جو فتنہ قرار دیا ہے، ہم تو بائیکاٹ کے بجائے اس کو ہم جو ہے وہ سینے سے لگا بیٹھے ہیں، اور کافروں کی غلامی کر کے ہم اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ہماری تو حالت ہی بڑی عجیب ہے۔ ہمارا ایمان تو ہے بڑی، کسی خوردبین سے بھی دیکھا جائے تو شاید نظر نہ آئے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برائی کو برائی سمجھنا بھی ہے، یہ ایمان کا تھرڈ کلاس جو ہے ادنا ترین جو ہے جو درجہ ہے، مزاری کا اضعف ہو، اس میں تفضیل کل ہے، کمزور ترین ایمان۔ اور ہمارے اندر تو کمزور ترین ایمان بھی نہیں ہے کہ ہم کافروں کے فتنے کو بائیکاٹ کریں یا اس کو جو ہے ختم کریں۔ ہم تو اس کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے اور مفتیوں علماء کے فتووں کے ذریعے، ہم تو اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا تو ایمان جو ہے شاید کہیں نظر ہی نہ آئے، خوردبین سے بھی نظر نہ آئے۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو بندر بنا دیا، جنہوں نے جو ہے مچھلیاں پکڑیں اور جنہوں نے ان کو نہ روکا مچھلیاں پکڑنے سے، دونوں گروہوں کو جو ہے بندر بنا دیا اور بچایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو ان کو روکتے تھے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکموں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانا فرض ہے، لازم ہے، ورنہ یہ گمراہی پھیلتی پھیلتی دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ تو ہمارے لیے جو ہے سعودی عرب جو ہے نبی علیہ السلام کی ریاست جو ہے، ریاست مدینہ جو ہے، یہ قیامت تک جو ہے دلیل ہے کہ وہاں پر نبی علیہ السلام نے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا، اسوہ حسنہ نافذ کیا، اور آج تک وہ زندہ ہے، محفوظ ہے، مثال ہے ساری دنیا کے لیے۔ تو ہمیں جو ہے اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے، آسمانی دین کے لیے اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے لیے۔ فجعلناہا، پس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو، نکالا عبرت لما، واسطے ان کے جو بین یدیہا، درمیان اس واقعے کے دونوں ہاتھوں کے تھے، یعنی اس وقت جو موجود تھے انسان بنی اسرائیل کے مچھلیاں پکڑنے والے اور نہ روکنے والے دونوں گروہوں کو بندر بنا کر ہم نے جو ہے جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی ہم نے عبرتناک جو ہے وہ مثال قائم کر دی، اور وما خلفہا، جو اس میں پیچھے آنے والے تھے اس واقعے کے، ان کے لیے عبرت بنا دیا، وموعظۃ، اور ہم نے نصیحت بنا دیا اس واقعے کو، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں کو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدلنا اور بدل کر پھر ان کو نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی واسطے اپنی قوم کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرہ، کوئی گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے کوئی گائے ذبح کرو۔ تو یہ گائے کیوں ذبح کروائی ہے کہ وہ گائے کے پجاری تھے، وہ گائے کی پوجا کرنے والے تھے، مصر میں رہے تھے، فرعونی جو تھے بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ ان کے اتنا عرصہ ان کے اندر رہ کر ان پر بھی اثرات جو ہے بڑے گہرے ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دو۔ قالو، انہوں نے کہا بنی اسرائیل نے، اتتخذو، کیا اے موسیٰ تو مذاق کرتا ہے نہ ہم سے، ہزوا، مذاق، کیا تو پکڑتا ہے ہم سے مذاق، اتتخذونا، کیا تو پکڑتا ہے ہم سے ہزوا، مذاق، کہ گائے ذبح کرو، موسیٰ جی مذاق کر رہے ہو۔ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام، میں کوئی جاہل تو نہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بن جاؤں۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، پکار، لنا، واسطے ہمارے ربا کا، اپنے رب کو، یبین، کہ وہ وضاحت سے بیان کرے، لنا، واسطے ہمارے، ما ہی، کیسی ہے وہ گائے۔ انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ موسیٰ جی اللہ سے کہو کہ بوائے کیسی ہو، حالانکہ اللہ نے تو کہا اس میں نکرہ ہے بقرہ، کوئی بھی گائے لے کر، بقرہ میں آتا ہے کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر دو۔ اب چونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے سوال شروع کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیت حرام حجتاں ٹھیر، جی جدوں انسان دا کام کرنا نہ ہوئے ارادہ، پھر وہ بڑیاں جناب دلیلاں دیندا وہ خلاف، اس کام دے خلاف جھوٹیاں دلیلاں۔ تو انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ موسیٰ جی پوچھو وہ گائے کیسی ہو۔
قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقولو بے شک وہ اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ باکر گائے ہو لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ بچی. وہ گائے جو ہے نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، جوانی سے کم عمر کی ہو. اوان درمیان عمر کی ہو یعنی جوان ہو، بین درمیان ذالکہ اس کے. فافعلوا پس کر لو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے. سوال نہ کرو، باتیں نہ کرو، جو اللہ حکم دیتا ہے گائے لے کر ذبح کر دو. قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر پکار لنا آواز سے ہمارے ربا کا اپنے رب کو، یبین کہ وہ کھول کر بیان کرے لنا آواز سے ہمارے ما لونہا کیا ہے رنگ اس کا. دوسرا سوال آ گیا، کرنا نہیں چاہتے تھے، جی رنگ بتائیں اس کا کیسا ہو. قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ اللہ یقول و فرماتا ہے انہا بے شک وہ باکر تم گائے ہو صفراء زرد رنگ کی، فاقعٌ گہرا ہو گاڑھا ہو لونہا رنگ اس کا، تسر وہ خوش کر دیتی ہو الناظرون تمام دیکھنے والوں. رنگ اس کا زرد ہو گہرا اور جو بھی دیکھے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. تو یہ ایک گائے تھی بنی اسرائیل کے ایک شخص کے پاس. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دیں، اور پھر جو ہے جب گائے والے کو پتہ چلا کہ یہ نشانیاں میری گائے کے ہیں تو پھر انہوں نے منہ مانگے پیسے ان سے دیے. جس آج ہمارا اخلاق ہے کہ جب ہم منڈیوں میں جب جاتے ہیں تو دکاندار جو ہے وہ سودے روک لیتے ہیں اور منہ مانگے پیسے مانگتے ہیں، اور اچھی بڑی چیز پڑی ہے تو پوچھو جی یہ جو ختم بک گئی ہے، یہ بک گئی ہے، یہ نہیں بیچنی بک گئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. تو اس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے جب اس گائے والے کو پتہ چلا کہ میری گائے کے ذکر ہو رہا ہے پھر اس نے قیمت بڑھا دی. اس کے بعد انہوں نے پھر کہا، سوال کیا، قالو کہا انہوں نے ادعو تو دعا کر پکار لنا آواز سے ہمارے ربا کا رب اپنے کو، یبین کہ وہ وضاحت سے بیان کرے کھول کر بیان کرے لنا آواز سے ہمارے ما ہی یا کیسی ہے وہ گائے. ان البقرہ بے شک وہ گائے تشابہ متشابہ ہو گئی ہے، مشکوک ہو گئی ہے علینا اوپر ہمارے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائے کیسے ہو، ہم پر جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لَمُهْتَدُونَ البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے. یہ بنی اسرائیل نے آخری سوال کیا. قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو یعنی وہ اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ غاغرۃ گائے ہو لا ذلول نہ وہ حل میں جوتی گئی ہو تثیر الارض جو پھاڑتی ہو زمین کو، نہ وہ حل میں جوتی گئی ہو جو زمین پھاڑتی ہو، جو پھاڑتی ہو زمین کو، ولا تسقی اور نہ وہ پانی پلاتی ہو الحرث کھیتیوں کو، یعنی وہ جو ہے کنویں میں بھی جوتی نہ گئی ہو، نہ وہ حل میں جوتی گئی ہو نہ کنویں پر پانی نکالنے کر کھیتیوں کو دینے کے لیے کنویں پر جو اس کو جوتا گیا ہو. مسلمتن وہ صحیح سلامت ہو، لا شیئۃ نہ کوئی داغ ہو فیہا بیچ اس. جب سوال ختم ہو گیا ان کے پاس، اللہ فرماتے ہیں قالو انہوں نے کہا الانا اب جیتا آیا ہے تو اے موسیٰ علیہ السلام بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے. موسیٰ جی اب پتہ چلا اب آپ نے کھری بات کی ہے. فذبحوہا پس انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو، وما کادوا اور نہیں قریب تھے وہ یفعلون کے وہ کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گائے ذبح تو کر دی، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ گائے کے پجاری تھے، وہ اس کو نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے. ترجمہ دوبارہ سے، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادوا جو یہودی ہوئے، والنصارى عیسائی ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، مجوسی ہوئے، کمیونسٹ ہوئے، من آمنا جو بھی ایمان لائے گا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وعمل اور اس نے عمل کیے صالحا نیک. ایمان لانے کے بعد عمل ضروری ہے، ایمان اور عمل ساتھ نیک عمل دونوں لازم ملزوم ہیں. ایمان مکمل نہیں ہوتا نیک عملوں کے بغیر. اب ایمان ہے، عمل جو ہے سارے یہود و نصارہ کی غلامی کے ہیں، ان کے فتنہ کو مسلط کیے ہوئے ہیں، صبریوں کے ذریعے مال لوٹ رہے ہیں، قوم کو کنگال کر رہے ہیں. تو ایسے کلمے کا فائدہ کیا، ایسے ایمان کا فائدہ کیا، جب عمل ہی جو ہے اللہ کے اصولوں اللہ کے حکموں کے خلاف کرنا ہے تو پھر ایسے ایمان کا کیا فائدہ، وہ ایمان رہتا ہی نہیں ہے. فرمایا کہ فلاحم پس باسی ان کے اجرہم بدلہ ہے ان کا،
عند ربہم پاس ان کے رب کے، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے ان ایمان والوں میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، بے دینوں میں سے، کمیونسٹوں، آتش پرستوں میں سے، جو بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اللہ کی، اس کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جس وقت پکڑا ہم نے میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے ہے بنی اسرائیل یہودیوں، ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے فوقکم، اوپر تمہارے، طورا، حقیقی طور پہاڑ کو، ہم نے تم سے وعدہ لینے کے لیے، پختہ عہد لینے کے لیے ہم نے تمہیں تمہارے سروں پہ کوہ طور کو جو ہے طور پہاڑ کو لٹکا دیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میری آسمانی کتاب پر عمل کرو گے تو پھر جو ہے پھر چھوڑوں گا ورنہ ہلاک کر دوں۔ خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، ساتھ قوت کے، میری کتاب آسمانی جو ہے اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر مضبوط ہو کر عمل کرو۔ وذکروا، اور ذکر کرو، ما، یاد کرو، ما فی ہے، جو مسائل بیچ اس کے ہیں، تورات کی جو باتیں ہیں ان کو یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر منہ پھیر دیا تم نے، من بعد ذالک، اس کے بعد، جب پہاڑ کو اسی جگہ پہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے تو پھر وہی ان کی ڈگر وہی نافرمانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ فضل ہوتا، مہربانی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، علیکم، اوپر تمہارے، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تو یہ تو کہہ دیا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہاں آخرت کا ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ نور کی 14 نمبر آیت میں صحابہ کرام کے لیے آخرت کا بھی ذکر ہے کہ اگر تم پر اللہ دنیا میں اللہ کا فضل اس کی رحمت اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے دونوں جہانوں کا فضل اور رحمت کو بیان کیا۔ یہاں جو ہے یہ دنیا تک کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے کرتوتوں کو کہ جو نبیوں کے قاتل ہیں ان کی ضمانت آخرت کی کیا دینی ہے۔ وہ جو ہے جو نبیوں کے خلاف ہے، نبیوں کے قتل کرنے والے ہیں، ان کی آخرت جو ہے اس کا اعلان کیا کرنا ہے۔ یہ تو اپنے بات پر قائم رہ ہی نہیں سکتے، قدم قدم پر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی آخرت کی ضمانت نہیں دی کہ ان پر آخرت میں بھی اللہ کا فضل اس کی رحمت ہوگی۔ تو صحابہ کرام جو ہے ان کے بارے میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے لیے ان پر فضل اپنی رحمت کا ذکر کر کے ان کو جو ہے سرخ رو کر دیا ہے، کامیاب کر دیا ہے دونوں جہانوں میں۔ فرمایا کہ فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا علیکم پر تمہارے، ورحمتہ، رحمت اس کی، لکنتم، البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، علم، تم جانتے ہو تم اے یہودیو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا اللہ، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، پھر سبت، بیچ ہفتے کے دن کے، فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، لہم، واسطے ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل ہونے والے۔ جس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا، اور ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ اور ضیاء الحق نے جو ہے جمعے کی چھٹی جو ہے وہ شروع کی تھی، لیکن اس کے بالکے نے جو ہے، نواز شریف نے جو ہے یہود و نصارہ کے اشارے پر جو ہے، کیونکہ غلامی ان کی ہے، ان کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کے حقیقی غلام ہیں، اس لیے اس نے جمعے کی چھٹی کر کے پھر اتوار کی چھٹی کر دی۔ تو یہ اس نے احساس نہیں کیا کہ جمعہ بھی دن ہے مسلمانوں کا، اگر عیسائیوں کا دن اتوار ہے چرچ جانے کا، یہودیوں کا جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، تو چلو ہم جو ہے جمعے کی چھٹی کی ہے میرے پیر و مرشد ضیاء الحق نے، تو چلو میں رہنے دوں اس کو، لیکن نہیں، جو ہے اصل جو ہے غلامی جو ہے یہود و نصارہ کی، اصل ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت یہود و نصارہ کی غلامی کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے چیز بالکل واضح سے، تکلیف اس کو کیا تھی کہ جمعے کی چھٹی کر دی تھی ضیاء الحق نے، اس کو کیا تکلیف تھی؟ بس تکلیف یہی تھی کہ یہود و نصارہ کے اشارے تھے کہ تم بھئی یہ جمعے کی چھٹی ختم کرو، تاکہ لوگوں کو جو ہے اسلام کی جو اہمیت ہے، جمعے میں جو تقریریں کی جاتی ہیں وہ ان سے محروم ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہے اردو زبان جو ہے قرآن پاک سے نکلی ہے، اور مشرف نے جو غلام ہے وہ یہود و نصارہ کی غلامی کا جس نے حق ادا کیا، اس نے پہلی جماعت سے انگریزی میں جو ہے وہ ٹھونس دی اس قوم پر، تاکہ اردو ختم ہو جائے اور لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہ آئے۔ یہ سارے ذہن جو ہیں یہ یہود و نصارہ کے ہیں، ساریاں غلامیاں جو ہیں یہود و نصارہ کی ہیں۔ جی
اور یہ گیلانی صاحب جو ہم جب یہ وزیر اعظم تھے ملتانی گیلانی صاحب، تو انہوں نے جناب ہفتے کی چھٹی کر دی یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ ان کی جو ہے اللہ کی رسول کی خوشنودی کی بجائے ان کی یہود و نصارہ اور کافروں کی خوشنودی جو ہے ان کی زندگی کی منزل ہے، ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جو ان سے ہو سکتا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ قرآن کی زبان جو ہے یہ ہماری اردو کی زبان قرآن سے نکلی ہے، قرآن ہی سے ہمارا اردو نکلا ہے، اور یہود و نصارہ کو پتہ ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے مشرف صاحب سے جو ہے یہ جو ہے انگریزی مسلط کرنے کا حکم دیا ان کو پہلی جماعت سے، اور یہ ہے انگریزی میں جو ہے اس قوم کو الجھا کے رکھ دیا اور اردو سے محروم کر دیا، تاکہ یہ لوگ جو ہے اردو کے ذریعے قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی باتوں کو سمجھ نہ سکیں۔ یہ ہے اصل غلامی یہود و نصارہ کی، جس پر جو ہے ان لوگوں کو بڑا فخر ہے، اور ان کی غلامی کا پٹا ڈال کر ہی یہ دنیا سے اگلے جہان جانا چاہتے ہیں، تاکہ بتا دیں اگلے جہان اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے تیری غلامی اور تیرے پیغمبر کی غلامی کے مقابلے میں ہم نے یہود و نصارہ تیرے دشمنوں کی غلامی، تیرے پیغمبروں کے دشمنوں، تیرے دین کے دشمنوں کی غلامی جو تھی ہم نے اس کو قبول کیا تھا۔ یہ لوگ اس غلامی کے ساتھ اگلے جہان جانا چاہتے ہیں، اور ان کو بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ فرمایا کہ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ البتہ تم جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، مِنْكُمْ تم میں سے فی السبت بیچ اس ہفتے کے دن کے، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے لَهُمْ واسن کے کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل ہونے والے۔ ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، جنہوں نے ہمارے حکم کو بگاڑا، جنہوں نے ہمارے فیصلے کو بگاڑا، جنہوں نے ہمارے حکم کا مذاق اڑایا، ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں، اور غالباً 3 دن کے بعد جو ہے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ نے ان کو چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ کا انتقام بڑا برا ہے، جو اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کے حکم جو ہے ان کو جو ہے ان کا نافرمانی کرتا ہے، حکموں پر مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کو جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، بڑی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا پس بنایا ہم نے سزا کو نَقَالًا عبرت لما واسطے ان لوگوں کے بین یدیہا جو درمیان اس واقعے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھے، یعنی اس موقع سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اس موقع کے دیکھنے والے تھے۔ وما خلفہ اور جو ان کے پیچھے تھے، جو پیچھے آنے والے ان کے لیے یہ عبرت بنا دی، جو اس وقت موجود تھے پہلے پیدا ہوئے تھے اس واقعے سے، ان کے لیے بھی عبرت بنا دی۔ وموعظۃ نصیحت بنا دی اس واقعے کو للمتقین واسطے پرہیزگاروں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی واسطے قوم اپنی کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو باقرہ کوئی گائے، نکرہ ہے کوئی گائے لے کر ذبح کر دو۔ قالوا انہوں نے کہا تتخذ کیا ہے موسیٰ کیا تو پکڑتا ہے ہم سے ہزواً مذاق؟ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ ساتھ اللہ کا ان اکون یہ کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین حقیقی جاہلوں میں سے۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو تو پکار لنا واسطے ہمارے ربا کا اپنے رب کو، یہ بین کہ وہ وضاحت سے بیان کر لنا واسطے ہمارے ما ہیا کیسی ہے وہ گائے۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ اللہ یقول و فرماتا ہے انہا بے شک وہ باقرۃ گائے ہو لا فارض نہ وہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ وہ بچی ہو اوان وہ درمیانی عمر جوان عمر کی ہو بین ذالک درمیان ان کے دونوں عمروں کے درمیان وہ جوان عمر کی ہو ففعلوا پس کرو تم ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو تو پکار لنا واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے کو، یہ بین کہ وہ وضاحت سے بیان کرے لنا واسطے ہمارے ما لونہا ما کیا ہے یا کیسا ہے لونہا رنگ اس کا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ اللہ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ باقرۃ گائے ہو صفراء زرد رنگ کی فاقعٌ گہرا ہو گاڑھا ہو لونہا رنگ اس کا تسر وہ خوش کر دیتی ہو الناظرین تمام دیکھنے والوں کو۔ قالو کہا ان کے بنی اسرائیل نے ادعو لنا دعا کر پکار واسطے ہمارے ربا کا رب اپنے کو، یہ بین کہ وہ کھول کر بیان کرے لنا واسطے ہمارے ما ہیا کیسی ہے وہ گائے۔ ان البقرہ بے شک وہ گائے تشابہ متشابہ ہو گئی ہے خلط ملط ہو گئی ہے علینا اوپر ہمارے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائے کیا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لَمُهْتَدُونَ البتہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقول وہ اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ باقرۃ گائے ہو
لا ذلول نہ وہ حل میں جوتی گئی ہو، تو سیر ہو جو پھاڑتی ہو الارض اس زمین کو، یعنی کھیتی باڑی کے لیے جو حل میں جوتی نہ گئی ہو، ولا تسقل حرث اور نہ وہ پانی پلاتی ہو کھیتیوں کو، یعنی وہ کنویں پر پانی نکالنے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی کنویں پر جوتی گئی نہ ہو۔ مسلمۃ وہ صحیح سلامت ہو، لا شیئۃ نہ کوئی داغ ہو، فیہا بیچ اس کے۔ قالوا انہوں نے کہا الآن اب جیتا آیا ہے تو اے موسیٰ علیہ السلام بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ موسیٰ جی اب سچی بات بتائی ہے آپ نے۔ فَذَبَحُوهَا اللہ فرماتے ہیں پس ذبح کر دیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادوا اور نہیں قریب تھے وہ یفعلون کہ وہ کرتے، وہ اس گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بیت العال کیا، سوال کیے، لیکن اللہ نے ان سے وہ گائے ذبح کروا لی، کرنا نہیں چاہتے تھے۔ گرامر جی، ان حرف ناس پہ اسم ہے، اللہ زینال فلان سے اسم معرفہ یا انون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ جملہ بنے گا اپنا آمنو جو ہے فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرف کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا امنو باب سامع یا یسمع، پھر آمینا کے شروع میں بابی فعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف پر جزم آگے، آمینا سے آمانا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، تو آمنا سے آمنا آسان ہو گیا، پھر واو جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت الذین الفلان سے اسم معرفہ یا انون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، ہادو فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہادا یا، پھر پہلے حرف کے بعد الف آیا تو ہادا، ہادا یا جو تھا اس سے پہلے حرف کے شروع میں آیا تو ہادا، ہادا یا، پھر اللہ نے یا ختم کر دی تو ہادا، پھر واو جمع کا لگا تو ہادا ہادو، یا جو ہے واو لگانے کے بعد بھی ختم ہو سکتی ہے، ہادا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہادا یا، پھر واو جمع کا لگا تو ہادا یو، پھر پیشوری یا ختم کر دی تو ہادو، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ وعرفت النصارى الفلان سے اسم معرفہ النصارى یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے جو ہے وہ را کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی۔ والصابئین، وعرفت والصابئین الفلان سے اسم معرفہ الصابئون تھا تو یہ مفعولی حالت میں آیا تو الصابئین ہو گیا۔ جملہ بنے گا ہادو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ النصارى جو ہے الفلان سے اسم معرفہ ہے، الصابئین جو ہے یہ مفعولی حالت میں آ گیا، تو من جو ہے اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، تو یہ آگے ہاں جی، تو یہ النصارى مبتدا، الصابئین خبر نمبر 1، من اس میں موصول خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آمنہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آمین تین حرفوں کا ماضی معروف آمینہ، پھر باقی فعال کا الف لگا تو آمنہ، آمینہ سے آمنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو دو آمنہ بن گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو باللہ جار مجرور نقطہ جاری۔ وعرفت الیوم الفلان سے اسم معرفہ الیوم تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہو تو بالیوم سے جار مجرور نقطہ جاری۔ الآخر الفلام سے اسم معرفہ الآخر تھا، یہ الیوم موصوف کی صفت ہوا تو الآخرات سے الآخر رو سے الآخر رے، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اب جملہ بنے گا آمنہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق باللہ جار مجرور رقبے جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 بالیوم الآخر جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وارث عامدہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ عاملہ یعملو با سامع یسمع صالحاً پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل صالحن تھا، یہ عاملہ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو صالحن سے صالحن۔ جملہ بنے گا عاملہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول صالحن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت لاس میں دیر فجار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اجر اس میں نکرہ اجرن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اجرن سے اجر و مضاف۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اجر و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب جاری مضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فعل فاعلی حالت۔ اندہ اس میں نکرہ مضاف ہے، رب اس میں نکرہ ربن تھا، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ربن ہو گیا، اندہ ربن ناصب بلا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ پھر ربن کے ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اندہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، اجرہم جو ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، خبر نمبر 1 عند ربہم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت لا حرف نفی ہے، خوف اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا حرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، یہ لا حرف نفی فعل لیسا میں بدل جائے گا، فعل لیسا میں لا کی جگہ آ جائے گا فعل لیسا۔ تو لیسا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، اور ہوا کی بجائے خوفن جو آ رہا ہے آگے لا کے بعد وہ اس کا اسم ہو جائے گا ہوا کی بجائے، تو اب لا کی جگہ آ گیا فعل لیسا۔ لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم خوفن اور اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا چونکہ فعل ناقص ہے اس لیے اس کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہوگا۔ اور پھر دار پہ نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یحزنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حکم ماضی معروف حاضنا یحزنون باب سامع یسمع، پھر واو نون جمع کا لگا تو یحزنون سے یحزنون ہو گیا، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یحزنون فعل مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا یحزنون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ واو تو ہے اس میں ظرف زما ہے، اخذنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا یاخذ باب ناصر ینصر، آخذا تھا اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف زال پر جزم آ گئی، آخذا سے اخذ اور نیا فاعل لگ گیا نا۔ اخذنا فعل ماضی معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ میثاق اس میں نکرہ میثاقن تھا، یہ اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو میثاقن سے میثاقن، پھر میثاقن کی ایک زبر ختم ہوئی تو میثاق کا مضاف، اب کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی میثاق کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں اخذنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔
جملہ بنے گا خزنہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول میثاقکم مضاف الیہ اضافی مفعول بھی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اس میں ظرف زمان آیا تو اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر تو رفع نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین رفعوں کا ماضی معروف تھا رفع یرفع با فاتح یفتح، رفع تھا فعل ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، رفع سے رفع اور نیا فاعل لگ گیا نا، رفعنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا رفعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نہیں جی سوری، آگے جائے گا فوقہ جو ہے، فوقہ اس کے ساتھ ملے گا، غلطی ہو گئی، فوقہ جو ہے یہ فوقو تھا، رفعنا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو فوقہ، پھر فوقہ مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فوقہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں رفعنا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1، الطور الفلام سے اسم معرفہ طورو تھا، یہ بھی رفعنا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الطورا ہو گیا۔ جملہ بنے گا رفعنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، فوقہ حکم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت مفعول نمبر 2 الطورا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ خضوع جو ہے یہ فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین رفعوں کا ماضی معروف اخذ یاخذ باب ناصر ینصر، یاخذ فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو پیش میں دے دی کیونکہ درمیان والے حرف خا پر پیش ہے فعل مضارع میں، اور آخری حرف زال کو جزم دے دی، یاخذو سے او خذ، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں حرف الف اور واو ختم کر دیے تو خذ رہ گیا، پھر واو جمع کا لگا تو خضوع ہو گیا، واو نے زال کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو خضوع فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، خضوع فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا خضوع فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آتینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا یو باب ضربا یضرب، آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر، لفظ آسان ہو گیا، آتا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتئی، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آتینا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول، بے حرف جار قوت اس میں نکرہ قوت تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے قوت جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا آتینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم اپنے متعلق بے قوت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو سے عطف ہے، اذکروا فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذاکرا یذکروا باب ناصر ینصر، یذکروا سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع یا کی جگہ الف کو پیش دی، درمیان والی حرف کاف پر پیش ہے فعل مضارع میں، آخری را کو جزم دے دی تو یذکروا سے اذکر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اذکروا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اذکروا فعل امر کا مفعول، فی حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
جملہ بنے گا اذکروا فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ما اور اپنے متعلق فی ہے جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ لعل حرف ناصب اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لعل حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ تتقون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا، واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب، واقع یا تھا، اس کے اندر الف تے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے، تو یہ واقع یا سے ابتا کا یا ہو گیا۔ پھر واو کو اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا میں بدل دیا تو اتتا کا یا، پھر دونوں تا اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اتا کا یا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یتا کے یو، پھر یا کی جگہ تا علامت اندر لگی تو تتا کے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتا کے یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو پیش والی یا کو نکال دیا تو تتا کونا، واو جو ہے جمع کا اس نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تتا کونا ہو گیا۔ تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تتقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لعلکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ثم حرف عطف ہے، تولیتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا، پھر باب تفعیل میں گیا تو ولا یا، پھر باب تفعیل کے بعد ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا، تولا یا باب تفاعل کی تا، تولا یا یتولا یو تولو یون باب تفاعل، تولا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، تولا یا سے تولی اور نیا فاعل لگ گیا تم، تولی تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے، بعد اس میں نکرہ غیر منصب بعد ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو بعد دو ہی رہا، جار مجرور مرتبہ جاری، پھر بعد ہو جب آگے مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، بعد مضاف ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا تولیتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق من بعد ذالک جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے، لو حرف شرط ہے، لا حرف نفی ہے، فضل و اس میں نکرہ فضل تھا، مضاف ہوا تو یہ فضل سے فضل ہو گیا، اللہ اللہ ہو تھا، فضل و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، فضل اللہ مضاف مضاف نقب اضافی۔ علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اور فتح ہے، رحمت و اس میں رکھا رحمتن تھا، مضاف ہوا تو اس کے ایک پیش ختم ہو گئی، رحمتن سے رحمت و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رحمت و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی فاعلی حالت۔ اب دا حرف نفی کے بعد کوئی فعل نہیں ہے، لہٰذا جو ہے دا حرف نفی جو ہے یہ فعل لیسا میں بدل گیا، لا حرف نفی کی جگہ فعل لیسا آ گیا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، اور فضل اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی اور رحمت اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی، یہ دونوں مرکب جو ہے وہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص کے اسم بن گئے۔ اب لا کی جگہ آ گیا لیسا، جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم فضل اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی، اسم نمبر 1، اور اسم نمبر 2 رحمت ہو مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ منفی کے شروع میں لو حرف شرط ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ منفی شرطیہ ہو گیا۔ لا حرف تحقیق ہے، کنتم جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ناقص ہے، اور آخر میں تم کی وجہ سے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تم ضمیر لگا دی تو ماضی کی آخری حرف نون پر جزم آ گئی، کاوانا سے کون، اور نیا اسم لگ گیا تم،
کون تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص، ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، من حرف جار ہے، الخاسرین الفلام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واؤ سے جمع اصل میں الخاسرون تھا، یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو واؤ یا میں بدل گیا، الخاسرون سے من الخاسرین، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کن تم فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم، ان تم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق من الخاسرین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جو کن تم جو ہے اس کی میں نے شاید وضاحت کر دی، کاوانا سے جو ہے آخر میں اس کے اندر کاوانا کے اندر فعل ناقص کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم تھا، جب جایا اسم تم لگا تو یہ بن گیا کون تم، پھر اللہ نے واؤ کو نکالا تو واؤ نے کاف کو جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے دی تو کن تم ہو گیا۔ غور پھر دار پھر تحقیق ہے، قدر پھر تحقیق ہے، علم تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم، باب سامع یسمع، عالما تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو عالما فعل ماضی معروف کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، عالما سے علم اور نیا فاعل لگ گیا تم، علم تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں قد لگا تو قد علم تم فعل ماضی معروف قریب ہو گیا۔ اللہ زینہ الفلان سے اسم معرفہ، یانو سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، قد علم تم فعل ماضی معروف قریب کا مفعول۔ جملہ بنے گا قد علم تم فعل ماضی معروف قریب اپنے فاعل، ان تم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ زینہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اعتدوا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آدھا یا، آدھا یا آدھے یو باب ضربا یضربو، آدھا یا تھا اس کے اندر الف تے داخل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعتادا یا ہو گیا، اعتادا یا، پھر واو جمع کا لگا تو اعتادا یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو اعتدوا ہو گیا، پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ فی حرف جار ہے السبت الفلان سے اسم معرفہ، السبت وہ تھا فی حرف جار کا مجرور ہو تو پھر سبت جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اعتدوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1، منکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 پھر سبت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے قلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوالا، قاوالا یقبلو باب ناصر ینصر، قاوالا تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ قاوالا جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی تو قاوالا سے قول اور نیا فاعل لگ گیا نا، قول نا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا، واؤ جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف کاف کو پیش دے گیا تو یہ کل نا ہو گیا، فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا قلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کونو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، اس سے فعل امر بنا یکونو، پھر یکونو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش اور آخری حرف نون کو جزم، یکونو سے اوکون، 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 پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دے دی تو یہ بن گیا اوکون،
پھر واو جمع کا لگا تو جمع کے واو نے نون کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو وہ کونو ہو گیا. پھر فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا فعل ناقص. پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کا الف جو ہے پیش والا جس کو حمزہ کہتے ہیں عربی اس کو ختم کر دیا تو کونو رہ گیا. فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا فعل ناقص. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. قرادتاً اس میں نکرہ قرادتن تھا. یہ کونو فعل ماضی فعل امر کونو فعل امر فعل ناقص کی خبر بنا تو قرادتن سے قرادتن مفعولی حالت میں خبر بن گیا. خاصینہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل خاص اونا تھا. یہ قرادتاً موصوف کی صفت ہوا تو مفعولی حالت میں یہ جس طرح قرادتاً مفعولی حالت میں لہذا خاص اونا سے مفعولی حالت میں صفت آ گئی خاصین. تو قرادتاً موصوف خاص اونا سے خاصینہ مفعولی حالت میں صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں کونو فعل ماضی کونو فعل امر فعل ناقص کی خبر. اب جملہ بنے گا کونو فعل امر فعل ناقص اپنے اسم انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنی خبر قرادتاً خاصین موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا. فار یہ تو ہے جعلنا فعل ماضی معروف ہے آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف جعلا یجعلو با فاتحہ یفتح. جعلا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف لام پر جزم آ گئی. جعلا سے جعل اور نیا فاعل لگ گیا نا. جعلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہاں ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول. نقالن اس میں نکرہ نقالن تھا. یہ بھی جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو نقالن. دیر فجار ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. بینا اس میں نکرہ بینو تھا. یہ جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو بینو سے بینا. یدئی اس میں نکرہ یدن سے اس میں تثنیہ یدانین تھا. الف اور زیر والے نون کے ساتھ یدانین اس میں تثنیہ یدانین تھا. بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا. یدانین سے یدین مضاف الیہ ہو گیا. بینا مضاف یدانین سے یدین مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت. اور پھر جب یہ یدین جو ہے اس کا مضاف ہوا آگے ہا کے ساتھ تو اس کا زیر والا نون ختم ہو گیا. یدئی رہ گیا مضاف نون زیر والا ختم ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے. تو یدئی مضاف ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. یدئی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں. جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول. اس کے بعد جو ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. اور خلفہ جو ہے اس میں نکرہ یہ بھی ما جو ہے یہ بھی مفعول بن جائے گا جعلنا فعل ماضی معروف کا. خلفہ اس میں نکرہ خلفن تھا. یہ جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو خلفن سے خلفن. پھر خلفن کی ایک زبر ختم ہوئی تھی. خلفہ مضاف خا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. خلفہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی. جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول. اور پھر موعظۃ تن اس میں نکرہ موعظۃن تھا. یہ بھی جعلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو یہ موعظۃن سے موعظۃن. دیر فجار ہے المتقین الفلام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اس میں فاعل اصل میں المتقون تھا. دیر فجار کا مجرور ہوا تو واو یا میں بدل گیا. المتقون سے دل متقین ہو گیا جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا جعلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ہا مفعول نمبر 2 نقالن اپنے متعلق لما جار مجرور مرکب جاری. مفعول نمبر 3 بینا یدئی ہا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت. مفعول نمبر 4 ما. مفعول نمبر 5 خلفہ ہا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت. مفعول نمبر 6 موعظۃن اور متعلق نمبر 2 للمتقین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر اس میں ظرف زماں ہے. کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تو یہ کالا جو ہے یہ اس میں کابالا تھا. اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو کالا کابالا یقبلو باب ناصر ینصر. پھر واو کو بدلا الف میں تو کالا
فعل ماضی معروف آئے مذکر غائب کا سیگا، اس موسیٰ اس میں علم، اس میں ذات، یہ قالا فعل ماضی معروف کا فاعل، لے حرف جار قوم اس میں رکھا قومن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے قومن جار مجرور رقبے جاری، پھر قومن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قوم مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قوم مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل موسیٰ اپنے متعلق لے قوم ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں از اس میں ظرف زمان یا از اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب پہ اسم ہے اللہ حرف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب بنا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، یا مرو یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آمارا، آمارا یا مرو باب ناصر ینصرو، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یا مرو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یامرو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول کم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے تذبح، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تذبحون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے جو ہے تذبحون کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تذبحون سے ان تذبحو رہ گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذبح، ذبح یذبح با فاتح یفتح، یاج علامت ظاہر کی جگہ تا لگی تو تذبح، پھر واو نون جمع کا لگا تذبحون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں ان آیا حرف ناصب مضارع تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا اور تذبحو رہ گیا۔ باقرۃن اس میں نکرہ باقرۃن تھا، تذبحو پھر مضارع کا مفعول بنا تو باقرۃن، جملہ بنے گا تذبحو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول باقرۃن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قالو فعل ماضی معروف ہے، باور سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر سوالیہ ہے تتخذو، تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تتخذو واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اخذا، اخذا یاخذو باب ناصر ینصرو، اخذا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے الف سے داخل کی تو یہ بن گیا اتخذا، پھر جزم والی حمزہ کو جزم والی تا میں تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے تو یہ بن گیا اتخذا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا جزم اور زبر والی تا اکٹھی کر کے شاد دے دی تو اتخذا، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگے گی تو یتخذو، پھر یا کی جگہ تا لگی تتخذو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ نا جو ہے یہ تسنیہ وجمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تتخذو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ خذوبن جو ہے اس میں نکرہ خذوبن تھا، یہ مفعول ہوا تو خذوبن، یہ جو ہے جملہ بنے گا تتخذو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نا مفعول نمبر 2 خذوبن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں پھر سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ خذوبن جو ہے یہ نا کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ قالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اعوذ الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آوازا، آوازا یا ابوزو باب ناصر ینصرو، یا ابوزو یا کی جگہ الف لگا علامت نظر تو آوازو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش عین کو عین کی جزم واؤ کو دی تو آؤزو ہو گیا۔ الف سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالدہ ہے جار مجرور رکھے جاری، جملہ بنے گا اعوذ فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بالدہ ہے جار مجرور رکھے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
ان حرف ناس میں مضارع ہے، اکونا الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکونا فعل اکونا فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ ہے، اور آنا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصرو، کاوانا تھا یکونو سے یا کی جگہ علامت الف لگا تو اکونو، پھر آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو تو اکونو، اکونو، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس نے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے زبر دی تو اکونو سے ان اکونا، الف سے فعل مضارع معروف، تو واحد مذکر مونث متکلم کا صیغہ، فعل ناقص، آنا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ من حرف جار ہے، الجاہلین الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اسم فاعل، الجاہلون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الجاہلین ہو گیا، جار مجرور مکفے جاری۔ جملہ بنے گا اکونا فعل مضارع معروف، فعل ناقص اپنے اسم، آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من الجاہلین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ کالو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ او جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا دعاوا، دعاوا یدعو، پھر فعل مضارع یدعو سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو پیش دے دی کیونکہ درمیان والے حرف عین پر پیش ہے، ادعو، اور آخری حرف واؤ کو جزم، یدعو سے ادعو، پھر واؤ جزم کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے تو ادعو رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار نا تثنیہ وجمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ ربا اس میں نکرہ ربن تھا، یہ ادو فعل امر کا مفعول بنا تو ربن، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ربا مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی، پورا مرکبے اضافی مفعولی حالت میں ادو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا ادو فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، لنا جار مجرور مرکبہ جاری، اپنے مفعول ربا کا مضاف مرکبہ اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یبین جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف یبینو تھا، اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر کی وجہ سے اس کے آخر میں پیش ختم ہو کر نون پر جزم آ گئی، یبینو سے لیبین، فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف بایانا، پھر باب تفعیل میں گیا تو بیانا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یو بینو، پھر اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر نے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دی تو لے یبین، فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لیبین فعل امر اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، لنا جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ما اس میں سوالیہ ہے، ہیہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جملہ بنے گا ما اس میں سوالیہ مبتدا، ہیہ جو ہے ضمیر جو ہے اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ یقول و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کاوالا، کاوالا یقبلو باب ناصر ینصرو، کاوالا یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ تو یقولو آسان ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقول و فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شعبے انہو ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے،
خواہ ہیہ سے واحد مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی باقرۃن اس میں رکھنا دو پیشوں سے فاعلی حالت انہا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا باقرۃن اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ بن گیا اسمیہ خبریہ لا حرف نفی ہے فارض پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے فاعل اس میں فاعل ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت اب لا جو ہے اس کے بعد فعل نہیں ہے لا جو ہے لیسا میں بدل جائے گا اور فارض اس لیسا کی کا فعل ناقص کا اسم بن جائے گا تو لا کی جگہ آ گیا لیسا لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص اور فارض اس کا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں اس کا اسم یہ لیسا جو ہے اس میں لائیے سا تھا لائیے سا تو لائیے سا ید یا سو باب سامع یا یسمع لائیے سا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یہ کہ زیر ختم کر کے پیش دے جزم دے دی تو لیسا ہو گیا پھر لا کی جگہ لیسا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص اور فارض اس کا اسم جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم فارض سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا اور پھر دار پہ نفی ہے بکرن اس میں رکھ رہا دو پیشوں سے فاعلی حالت لا حرف نفی جو ہے اس کی جگہ آ جائے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اور بکرن جو ہے اس کا اسم بن جائے گا تو لا کی جگہ آ گیا لیسا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم بکرن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا اوان اس میں نکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت بینا اس میں نکرا بینوں تھا مفعولی حالت میں آیا تو بینا مضاف ذالک اس میں اشارہ واحد مذکر غائب کا اس دور کے لیے بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یہ فاعلی حالت مفعولی حالت ہو یا فاعلی حالت امان اس میں نکرہ مبتدا ہے بینا ذالک مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر یہ فاعلی حالت میں ہے بینا ذالک فاعلی حالت اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے بینوں کو بینا بنایا تو اوان موصوف اپنا مبتدا بین ذالک مضاف مضاف مرکب اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارفت ہے افعلوا فعل امر ہے واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا فعلا فعلا یفعلوا یہ با فاتحہ یفتح تو فعلا تھا یفعلوا سے فعل مضارع بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف آ گیا اور آخری ہے لام کو جزم تو الف کو زیر یا فعلو سے افعل پھر واو الف جمع کا لگا تو واو جمع کے واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو افعلو ہو گیا فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث صاحب کے لیے یہ فعلو فعل امر کا مفعول جملہ بنے گا یہ فعلو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تو مرونہ تا سے فعل مضارع مجہول ہے واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف امرا امرا یا امورو پھر یا کی جگہ علامت تا لگی تو تا امورو تا امورو پھر مضارع معروف مجہول بنا تو علامت مضارع تا پر پیش اور درمیان والے ہر میم پر جو ہے پیش ختم کر کے زبر دے دی تو تا امورو سے تو امارو پھر مضارع مجہول واحد مذکر حاضر کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو امارونا تا سے فعل مضارع معروف جمع تا سے فعل مضارع مجہول واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل جملہ بنے گا تو مرونہ فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ قالو فعل ماضی معروف ہے واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ادعو فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف دعوا دعوا یدعو وہ باب ناصر ینصر فعل مضارع یدعو وہ سے فعل امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش دی کیونکہ درمیان والے حرف عین پر پیش ہے فعل مضارع میں اور آخری حرف واو کو جزم دے دی تو یدعو وہ سے ادعو پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واو کو ختم کر دیا تو او رہ گیا فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل لا میں لے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری ربا اس میں نکرا ربن تھا یہ ادعو فعل امر کا مفعول بنا تو ربن سے ربن
پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ربا مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں او دو فعل امر کا مفعول جملہ بنے گا وہ دو فعل امر اپنے فاعل انتا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق لانا جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول ربا کا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ یبین جو ہے یہ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یبینو تھا اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر کی وجہ سے اس کے آخری نون کی پیش ختم ہو کر جزم آ گئی تو یبینو سے لے یبین لے لام امر سے فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بایانہ پھر باب تفعیل میں گیا تو بیانہ پھر علامت اندر یا لگی یو بینو پھر اس کے شروع میں لے لام امر میں لگا تو اس لے لام امر نے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یبینو سے لے یبین یا لے یبین فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل لا اس میں لے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار نا تسنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا لے یبین فعل امر اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق لنا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امر کا جملہ نہیں کا جملہ انشائیہ ہوتا ہے ماں اس میں سوالیہ ہے دونوں اس میں نکرا لونون تھا مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہوگی لونون سے لونو مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لونو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت جملہ بنے گا ما اس میں سوالیہ مبتدا دونوں ہا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا ما اس میں سوالیہ لہذا جملہ اسمیہ انشائیہ کالا پھر ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے جملہ بنے گا کالا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان حرف ناصب اسم ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی یقول و یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کابالا یقبلو باب ناصرہ ینصر یقبلو تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو کاف کی جگہ واؤ کو دی تو یقولو لفظ آسان ہو گیا یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا یقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں انہو ناصب منصوب مرکب نسبی لگا تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ان حرف ناصب اسم ہے ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی باقرۃ اس میں رکرا دو پیشوں سے فاعلی حالت صفرا او اس میں رکرا آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت باقرۃ موصوف ہے صفرا اس کی صفت ہے زرد رنگ کی گائے جو ہے موصوف ہے زرد رنگ جو ہے جو اس کی صفت ہے زرد تو باقرۃ الموصوف صفرا اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت اس کے بعد جو ہے جملہ بنے گا انہا ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا باقرۃ صفرا او موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فا کی ان جو ہے پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت اس میں فاعل فا کی فاعلی حالت لونو اس میں نکرہ لونون تھا مضاف ہوا تو کسی ایک پیش ختم ہوگی لونون سے لونو مضاف لون و مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لون و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت اب جملہ بنے گا فا کی ان اس میں فاعل مبتدا لون و ہا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تسرو جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف سارا را یس رو پھر یا علامت ناری کی جگہ تا لگی تو تس رو تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ تس رو تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلی را کی پیش سین کی جزم پہلی را کو دے دی تو یہ بن گیا تصور رو
پھر جزم والی را اور پیش والی را دونوں کٹھی کر کے اللہ نے شاد دے دی تو تصور رو ہو گیا۔ تا سے پھر مضارع مرفوع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الناظرین الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اسم فاعل، واو نون سے جمع اصل میں الناظرون تھا، یہ تصرف فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو الناظرون سے الناظرین۔ جملہ بنے گا تصرف فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل ہے یا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الناظرین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بن گیا۔ قالوا فعل ماضی معروف ہے، واو لفظ جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا قالوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ادعو فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے دعوا یدعو باب ناصر ینصر یدعو مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو پیش، کیونکہ درمیان والی حرف عین پر پیش ہے لہذا الف کو پیش، ادعو اور آخری واو کو جزم تو ادعو ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واو کو ختم کر دیا تو ادعو رہ گیا، آسان۔ پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ربا اس میں نکرہ ربن تھا، یہ ادعو فعل امر کا مفعول بنا تو ربن، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ادعو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا ادعو فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لنا جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول ربا کا مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یبین جو ہے یہ یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس میں یبینو تھا، اس کے شروع میں دے نام امر آیا تو اس دے نام امر نے اس کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یبینو سے دے یبین، پھر دے نام امر کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مبصر کرنے کے لیے نکال دیا تو یبین رہ گیا، یا سے فعل امر دے یبین فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل امر ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یبین فعل امر اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لنا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ما اس میں سوالیہ ہے، ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جملہ بنے گا ما اس میں سوالیہ مبتدا، ہیا ضمیر اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ ان حرف ناصب اسم ہے، البقرہ الف لام سے اسم معرفہ البقرہ وہ تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان البقرہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ تشابہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، شابہ یشبہ فاتحہ یفتح شابہ تھا، اس کے پہلے حرف پر کھڑی زبر ہوئی تو یہ باب مفعلہ میں چل گیا، شابہ یشابہ مشابہۃ باب مفعلۃ، شابہ باب مفعلہ میں چلا گیا، فعل ماضی معروف شابہ، پھر اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تشابہ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تشابہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تشابہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہ نا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان البقرہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح انا دو لفظ سے انا اور نا، ان حرف ناصب اسم نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں لفظ اکٹھے کر کے انا بنا دیا، ناصب منصوب مرکب نصبی۔ ان حرف شرط ہے، شاء فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شایع یش یہ او باب ضربا یضرب شایع تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو شاء ہو گیا۔ شاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، شاء فعل ماضی معروف کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا شاء فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ لا حرف تحقیق محتدون میم پیش والے اس میں فاعل واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں۔ اب جملہ بنے گا ان ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا ان شاء اللہ جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ خبر نمبر 1، محتدون اس میں فاعل خبر نمبر 2، ان ناصب منصوب مرکب مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ یقول و یا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کابالا یقبلو باب ناصرہ ینصرو، یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یقولو آسان ہو گیا۔ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انہو ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ باقرۃن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، جملہ بنے گا انہا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، باقرۃن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، ذلول اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ اب لا جو ہے یہ لیسا میں بدل جائے گا، فعل ماضی معروف فعل ناقص، اور ذلول جو ہے اس لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم بن جائے گا۔ اب جملہ بنے گا لا کی جگہ لیسا سے، لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ذلول سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ تصیر و تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف سایرہ یس یہ رو باب ضرب یضرب، پھر سایرہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اسیرہ ہو گیا، اسیرہ یس یہ رو، پھر یس یہ رو یا کی جگہ علامت تا لگی تو تس یہ رو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کی زیر سا کو، سا کی جزم یا کو دے دی تو تسیرو آسان ہو گیا۔ الارضا الفلام سے اسم معرفہ الارضو تھا، تسیرو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الارضا۔ جملہ بنے گا تسیرو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الارضا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ذلول لگا، ذلول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح دار پھر نفی ہے، تس کی تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ساکا یا یس کے یو، ساکا یا یس کے یو، پھر یا علامت داری کی جگہ تا لگی تو تس کے یو، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی دے دی تو تس کے رہ گیا۔ اس کے شعبے لا حرف نفی آیا تو یہ لا تس کے فعل مضارع معروف منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الحرسا الف لام سے اسم معرفہ الحرسو تھا، یہ لا تس کی فعل مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو الحرسو سے الحرسا۔ اب جملہ بنے گا لا تس کے فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الحرسا سے مل کر لا تس کی فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، تو جملہ بنے گا لا تس کی فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہیہ ضمیر جو اس کا اندر اس کا فاعل ہے اور اپنے مفعول الحرسا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ مسنت متن جو ہے میم پیش والی سے اس میں مفعول آخر میں دو پیشوں سے فاعلی حالت میں،
اب جملہ بنے گا ہیہ مسلم، اس کے شروع میں جملہ بنانے کے لیے ہیہ مسلمتن، ہیہ مسلمتن، تو ہیہ جو مبتدا بن جائے گا، مسلمتن اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا لائے نفی جنس ہے، شیعہ تھا اس میں رکھ رہا، شیعتن تھا، یہ اس میں جنس بنا تو شیعتن سے شیعتا، تو لا لائے نفی جنس، شیعتن سے شیعتا اس میں جنس، اور فی حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس، اپنے اس میں جنس شیعتا اور اپنی خبر فی ہا جار مجرور مرکبے جاری سمیت کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ قالوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ قالا جملہ بنے گا قالوا فعل ماضی معروف، واو سے جمع قالوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ الآن الکلام سے اسم معرفہ، الآن یہ اس میں معرفہ ہے، جیتا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا جائیا آ، جائیا آ، یج یہ او، باب زارا با یضرب، جائیا آ تھا، اللہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، پھر ماضی معروف جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا زبر تا لگا دی، واحد مذکر حاضر کی تا ضمیر جو ہے، تو یہ جائیا ماضی کے آخری حرف جائیا آ کے آخری حرف جو ہے حمزہ پر جزم آ گئی، جائیا آ سے جیا آ، اور نیا فاعل لگ گیا تا، جیا آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکالا، یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلی حرف جیم کو زیر دے گئی تو یہ اتا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے الحق، الحق کو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالحق جار مجرور رکھتے جاری۔ جملہ بنے گا جیتا فعل ماضی معروف اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بالحق جار مجرور رکھتے جاری سمیت کا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب ایک شروع میں الآن اس میں معرفہ آیا تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفتہ ذابہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذابہ، ذابہ یذبح، با فاتح یفتح، ذابہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو ذابہ، فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ذبح فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا ذبح فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ذبح فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو ہے معرف نفی ہے، قادو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابادہ، پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واو کو الف میں بدل دیا تو قادہ، پھر واو جمع کا لگا تو قادو، پھر اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما قادو فعل ماضی معروف، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ما قادو فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی۔ یا فعلون یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف یا فعلا یفعلوا، با فاتح یفتح، یفعلوا کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو یفعلون۔ یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یفعلون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔